السلام علیکم، میرا نام ہے وزیر خامد اخر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل وزیر خامد اخر۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کہاں پر ہے، اور یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کہاں پر ہے، یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ سونے میں ہے، یعنی دنیا کی جتنی سونے کے ذخائر ہے تو وہاں پر زیادہ پیسہ ہے، جہاں پر سونے کے کھانے ہیں وہاں پر زیادہ پیسہ ہے، یا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ جہاں پر پٹرول نکلتا ہے یعنی سعودی عرب میں ہے، یا دنیا میں جتنے پٹرول کے ذخائر ہے وہاں پر سب سے زیادہ پیسہ ہے، یا آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے زیادہ قیمتی جو دھات ہے یعنی یورینیم جو ایٹامک پروسیس میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بہت قیمتی، یا وہاں پر بہت زیادہ پیسہ ہے، تو یا آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کول کی جو مائن ہے، دنیا میں جو کوئلے کی جو مائن ہے وہاں پر بہت زیادہ پیسہ ہے، تو آپ ظاہری بات ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں پر زیادہ ہے، دنیا میں کہاں پر بہت زیادہ پیسہ ہے اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے۔ اب میں اس طرح سے کہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے میرا مقصد ہے کہ سعودی عرب کے جو ذخائر ہے پٹرول کے، اگر وہ سب کی کیلکولیشن آپ کریں تو میں جو اماؤنٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ اماؤنٹ اس کے برابر نہیں ہے، یعنی میں جو اماؤنٹ بتا رہا ہوں وہ ہے $6 ٹریلین، یعنی 6,000 ارب ڈالر، یعنی اب 6,000 ارب ڈالر کے جو اماؤنٹ ہے یہ کہاں پر ہوگا، یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے جتنے تیل کے ذخائر ہے ان کی جو قیمت ہے وہ $6 ٹریلین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا جواب ہے کہ وہ نہیں ہے، بلکہ میرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پٹرول کے ذخائر ہے، دنیا میں جتنے بھی پٹرول کے جو ذخائر ہے وہاں پر بھی $6 ٹریلین اس کے برابر نہیں ہے، یا پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ سونے میں ہے، یعنی سونے کی جتنے ذخائر ہے وہاں پر بہت زیادہ پیسہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی سونے کے ذخائر اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہاں پر بھی $6 ٹریلین آپ نہیں، مثال کی طرف اس کی ایکول نہیں ہے، یعنی جو 6,000 ارب امریکن ڈالر ہے، دنیا میں جتنے بھی سونا ہے، جتنے بھی سونے کی کان ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے، یعنی یہ قیمت جو $6 ٹریلین جو میں بتا رہا ہوں یہ قیمت اس کے برابر نہیں ہے۔ پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں جو یورینیم کی قیمت ہے یہ اس کے برابر ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی آپ یورینیم یا جو ذخائر یورینیم کے ہوں گے وہ بھی $6 ٹریلین کے برابر نہیں ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ڈائمنڈز ہیں، ڈائمنڈ بہت قیمتی پتھر ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی ڈائمنڈز کے جو ذخائر ہے ان کو اگر آپ اکجا کر کے کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی $6 ٹریلین کے برابر نہیں ہے۔ ابھی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پھر آپ کیا بتا رہے ہیں، یہ کیسا مطلب یہ اتنا پیسہ کہاں پر ہے، یہ جس کا اماؤنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو یہ پیسہ جو ہے نا میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک دفعہ ریسرچ ہوا USA میں، اور ریسرچ اس طرح سے ہوا کہ انسان کو بنانے کے لیے ان لوگوں نے ریسرچ کیا کہ اس طرح سے انسان بنایا جائے، بالکل یعنی جو ہماری ایک انسانوں کی جو ایک شکل ہے وہ بالکل ہماری جو کوالٹیز ہے اس کے برابر ایک انسان بنایا جائے۔ تو انہوں نے جب ان کا اندازہ لگایا کہ اس ایک انسان کو بنانے پہ کتنا خرچ آئے گا، کتنا کاسٹ آئے گا، تو وہ $6 ٹریلین تھا، یعنی 6,000 امریکن جو عرب ہے وہ اس پہ کاسٹ آتا تھا۔ اب ایک انسان پہ بنانے کا یعنی $6 ٹریلین کا جو خرچہ آتا ہے تو یہ اس کے برابر ہے۔ تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا میں جتنے بھی ذخائر ہیں، چاہے سونے کے ہیں، چاہے کول کے ہیں، چاہے ڈائمنڈ کے ہیں، چاہے آپ کے پٹرول جتنے بھی ہے، یعنی سعودی عرب کی پٹرول یا سارے دنیا کی پٹرول اگر آپ کیلکولیٹ کر کے پھر بھی $6 ٹریلین کے برابر نہیں ہے، تو ایک انسان پہ اتنا خرچہ آتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اتنا قیمتی ہے، یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں اب ہم لوگ جو آج کل پریشان ہیں کہ ہم پہ جو قرضہ ہے IMF کا وہ $130 بلین ہے، کتنا ہم پہ ادھار ہے؟ $130 بلین، یعنی $130 بلین یعنی جو $200 بلین سے بھی کم ہے، جو $300 بلین سے بھی کم ہے، $400 بلین نہیں ہے، $500 بلین نہیں ہے، $600 بلین نہیں ہے، $700 بلین نہیں ہے، $800 بلین نہیں، یعنی $1 ٹریلین نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ $6 ٹریلین ایک انسان پہ خرچہ آتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ہم لوگ اتنے قیمتی ہے، ہر شخص اتنے قیمتی ہے،
یعنی ہر شخص کو جو ایک قیمت ہے وہ $6 ٹریلین کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی $6 ٹریلین سے بھی آپ زیادہ قیمتی ہو. ابھی آپ کے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا غریب ہے. اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی ہم لوگ کیا کریں. کہتے ہیں کہ جب انسان پہ ہمارے جو پلکے ہیں، پلکے نہیں، ہمارے جو پلکے ہم لوگ جو اوپر نیچے کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر خراب ہو جائے اور اس کو بنانے کے لیے اگر بالکل آپ اسی طرح سے پلکے بنانے کی کوشش کریں، کہتے ہیں تو اس پہ $5 ملین خرچہ آتا ہے، جو کہ $50 لاکھ آتا ہے. شاید پاکستانی کوئی ₹1.25 ارب آتا ہے. اگر ہمارے پلکے خراب ہو جائے اور کوئی پلکے ہم اپنی اسی طرح سے پلکے واپس بنانے کی کوشش کریں تو ہمیں کتنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا؟ یعنی $1.25 ارب کے لگ بھگ. پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے اور ہمارے کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانے دیے. کہتے ہیں کہ اگر ہماری جو کان ہے ان کی اگر سننے کی صلاحیت خراب ہو جائے، اگر ہم لوگ بالکل اسی طرح سے کان، جو ابھی ہماری نیچرل جو کان ہے اسی طرح سے کان، اللہ نہ کرے اگر ہمارے کان خراب ہو جائے اور ہم لوگ اس طرح سے کوشش کریں کہ اسی طرح سے ہمارے کان بن جائے تو اس پہ $10 ملین خرچہ آتا ہے. یعنی $1 کروڑ، جو کہ امریکن $1 کروڑ ہے، اور پاکستانی کا آپ حساب لگاؤ کوئی $2.5 ارب آتے ہیں، بلکہ اسی بھی زیادہ آتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے ایک ایک چیز اتنی قیمتی ہے. اسی طرح سے اگر اللہ نہ کرے ہمارا دل خراب ہو جائے تو دل کو اگر آپ ٹرانسپلانٹ کرے یا آپ دوسرا کوئی مصنوعی دل لگائے تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے قیمتی ہے، ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں. کہتے ہیں صرف ایک گھٹنے پہ، ہمارے جو گھٹنا ہے ایک گھٹنے پہ کم از کم آپ کے $6 کروڑ پاکستانی خرچہ آئے گا. ایک گھٹنا اگر آپ کا خراب ہو جائے، اس طرح دونوں کا خراب ہو جائے تو پھر $12 کروڑ اس پہ آپ کا خرچہ آئے گا. اور باقی تو چھوڑو، اگر آپ کڈنی کے حساب لگائے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی کڈنی خراب ہو جائے، اگر کوئی مطلب یہ کہ کسی ایسی سیویئر بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے بہت زیادہ نوازا ہے. اتنا زیادہ نوازا ہے کہ ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں ہے. یعنی ہماری جو قیمت ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری جو قیمت ہے وہ $6 ٹریلین سے بھی شاید زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. اب $6 ٹریلین آپ اندازہ کرو کتنا پیسہ ہے، جو امریکن $6,000 ارب آتا ہے. یہ ایک انسان سے اسی بھی زیادہ قیمت ہے. تو ہم جو قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہم خود ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو دماغ ہے، یہ تو وہ چیزیں میں نے آپ کو گن کے دے دیا ہے کہ بالکل ہم چیزوں کو عام نظر سے دیکھتے ہیں. اور پھر ہمارا اگر دماغ ہے تو دماغ کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہمارا جو برین، اس کا تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے. جو اس سے ہم لوگ سوچتے ہیں، جسے ہم لوگ منصوبے بناتے ہیں، جسے ہم لوگ جو نا ایک سسٹم بناتے ہیں جسے یہ ساری دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو اختیار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیار انسان کو دیا، خلیفہ بنایا. تو خلیفہ تو اس لیے بنایا کہ اس کو دماغ دیا. اگر اس کو دماغ نہ دیتا تھا تو خلیفہ کیسا بن سکتا تھا؟ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے قیمتی بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا احسان کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ پریشان ہیں، پھر بھی ہم لوگ درپدر ہیں، پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں، پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی بالکل کھانے کی کچھ نہیں ہے. کھانے کی اس لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. ہم لوگ اسی لیے درپدر ہے، پورا ملک ہمارے لیے اسی لیے درپدر ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. جب ایک چیز کو ہم لوگ استعمال ہی نہیں کریں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا. آپ کے پاس الدین کا چراغ ہے لیکن آپ استعمال نہیں کرتے. کبھی بھی آپ استعمال نہیں کرو تو الدین کا چراغ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ گھر کو پیسوں سے بھر دو لیکن اسی پیسوں کو آپ استعمال نہیں کرو تو فائدہ تو نہیں دے گا. آپ گاڑی جو نا ایک ارب روپے کی گاڑی آپ لے لو لیکن آپ استعمال مت کرو تو فائدہ تو نہیں دے گا. آپ دنیا کے قیمتی سے قیمتی چیز اپنے گھر میں رکھ لو لیکن اگر اس سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر تقسیم کیا. کہتے ہیں کہ بل گیٹس سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ اتنا امیر کیسے بن گئے؟ بل گیٹس نے کہا کہ جب میں نے سوچا، جب میں جوان تھا یا جب میں کم عمر تھا، تو میں نے جب سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک جیسے آنکھیں دیے، ایک جیسے کان دیے، ایک جیسے چہرہ دیا، تقریباً ایک جیسے بال دیا، اور ایک جیسا دل دیا، ایک جیسے ہاتھ دیے، ایک جیسے پاؤں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا. ان سب کو ایک جیسے چیزیں دیا. دل بھی سب کو ایک ہی دیا. ایسے نہیں کسی کو 2 دل دیا، کسی کو 3 دل دیا، یا کسی کو ایک دل دیا. سب کو ایک ہی دل دیا، سب کو ایک ہی دماغ دیا، سب کو 2 ہاتھ دیا. ایسے نہیں کسی کو
10 हाथ दिया, किसी को 2 हाथ दिया, किसी को 10 पाँव दिया, किसी को 2 पाँव दिया, सबको एक एक, जो भी अल्लाह ताला ने जो तकसीम किया सबको एक जैसा तकसीम किया। तो फिर बिल गेट्स कहते हैं कि जब मैंने देखा कि जब अल्लाह ताला ने एक सा तकसीम किया, तो फिर ये फिर हमारी हिम्मत है कि हम लोग दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह फिर दुनिया के एक यानी अमीर तरीन इंसान बन गया। तो ये चीज़ें जो हम लोग गरीबी का रोना रोते हैं, ये सिर्फ हम लोग हमारे ज़हन में चीज़ बना हुआ है, ये सिर्फ हमारे ज़हन में है। अगर हम लोग अपने ज़हन को क्लियर करें, जो अल्लाह ताला ने बहुत कीमती सरमाया दिया, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इससे फिर हम क्या 6 ट्रिलियन डॉलर के इसी भी ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी हम खुद इसी कीमत के हैं तो कमा भी सकते हैं। तो ये है कि हम लोग अगर इसको इस्तेमाल करें, हमारा ज़हन जो अल्लाह ताला ने हमें दिया इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो पैसा भी यहीं पर ज़्यादा है। जो मैंने सबसे पहले सवाल किया कि सबसे कीमती चीज़ क्या है और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है। सबसे पैसा हमारे दिमाग में है। हमारे जो अगर हम लोग दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पर है, कहीं पर भी और पैसा नहीं है। अगर हम लोग अपनी दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, आगे काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो पैसा भी हम लोग कमाएंगे। अगर हम इसको ज़हमत ही नहीं देंगे, इसको हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो फिर पैसा तो नहीं होगा ना। पैसा तो ऐसा नहीं कि बस खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद नहीं आएगा। पैसा क्रिएट करना पड़ता है, पैसा बनाना पड़ता है। यानी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, इसी चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप आराम से बैठेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा तो नहीं है। मैंने अभी आपको लोगों को मिसाल दिया है, अगर हमारे पास कोई जहाज़ भी होगा, कोई हेलीकॉप्टर भी होगा, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ़ायदा तो नहीं है। फिर ये हम गिला तो नहीं कर सकते कि ये हेलीकॉप्टर हमें क्यों फ़ायदा नहीं दे रहा है, ये एरोप्लेन, ये जहाज़ हमें क्यों फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो हमारा दिमाग भी हमें फ़ायदा नहीं देगा अगर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कि हम लोग दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है, हमारे दिमाग में। और दुनिया की सबसे जो कीमती चीज़ है वो हम लोग खुद है। तो ये आज की वीडियो, यानी हम लोगों को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अपने जो हमारी हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने हमें नायब बनाया है, उसी हैसियत से हम लोगों को काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग बस आराम से बैठे और सारी ज़िंदगी हम लोग भीख मांगते रहे और सारी ज़िंदगी हम लोग जो है ना, यानी अपने आप को जो है ना ज़लील करते रहे। तो ये अगर हम लोग अपनी कदर करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग कहीं कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे बाकी लोग पहुंच गए, हम लोग इस रह गए। हम लोग इसीलिए रह गए क्योंकि हम लोगों को अभी तक पहचान नहीं हुआ कि हम लोग क्या है, हमारी हमारी हैसियत क्या है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक यानी प्राइसलेस एक मखलूक बनाया है जिसका कोई कीमत नहीं है। ये कीमत भी हम लोग ऐसी बता रहे कि $6 ट्रिलियन। तो जब हम लोग अपने आप को पहचानेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये दुनिया भी खूबसूरत होगा और आने वाला दुनिया भी हमारा खूबसूरत होगा। तो ये हम लोगों को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो जब लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम लोग कामयाब होंगे। तो ये आज की वीडियो, नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी वीडियो के साथ आप लोग के सामने नजर आएंगे। तब तक अपने ख्याल रखें। मेरे वीडियोज़ अभी तो यूट्यूब पे आ रहे हैं, देखते रहे, और फेसबुक पे भी आप देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।